جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نورانی قاعدے کا کمپلیٹ اوور ویو۔ تو جن لوگوں نے آلریڈی قرآن پاک پڑھا ہوا ہے یا پھر نورانی قاعدہ پڑھا ہوا ہے تو وہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر نورانی قاعدہ، تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کمپلیٹ قرآن پاک کو یا پھر نورانی قاعدے کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ہاء حمزہ یا جی آئی نو کہ اگر آپ لوگوں نے آلریڈی یہ پڑھا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو یہ پیج آتا ہوگا، لیکن یہ موسٹ امپورٹنٹ پیج ہے۔ آپ اگر اسی طرح سے اس کی ادائیگی کریں گے تو آپ قرآن مجید میں ان ورڈز کی اچھی طرح سے پروننسیشن کر سکیں گے۔ تو میں ان میں ڈفرینس آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ ورڈ ہیں جو سیم جن کی ساؤنڈ ہے تقریباً، تو اس میں فرسٹ ورڈ جو ہے وہ تا ہے۔ آپ کو تا اور طا میں ڈفرینس کرنا ہے، تو تا کو آپ نے بالکل باریک سے پڑھنا ہے، تا، اور پھر یہ پڑھنا ہے آپ نے طا۔ یہ ایک مسٹیک ہے جو کامن ہے۔ اور نیکسٹ آپ دیکھیں گے ثا اور سین میں، ان دونوں میں ڈفرینس ہے۔ سا بالکل سافٹ کر کے پڑھیں گے آپ، ثا، پھر سین پڑھیں گے سین، تھوڑی سی اس میں سی ٹی کی آواز آنی چاہیے، لائک سین، ٹھیک ہے۔ اینڈ نیکسٹ ہاء، اس کی ادائیگی ہوگی حلق سے، یہ حروف حلقی ہیں تو یعنی حلق سے اس کی ادائیگی ہوگی ہاء۔ اور یہ جو لاسٹ لائن میں ہا ہے اسے ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اس کی آواز ہم نے نکالنی ہوتی ہے سینے سے، چیسٹ سے، تو یہ ہم پڑھیں گے ہا۔ اینڈ اندر ورڈ خا، اسے ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے خا۔ اینڈ نیکسٹ ان دونوں میں آپ نے ڈفرینس دیکھنا ہے کہ دال اور زال، ان دونوں میں شیپ ان کی سیم ہے، جسٹ زال کے اوپر ایک ڈاٹ ہے، تو اس لیے آپ کو ان کی پہچان کرنی ہوگی کہ یہ دال ہے اور یہ زال ہے۔ اکثر بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں دال اور زال، دال کو زال پڑھ رہے ہوتے ہیں اور زال کو دال پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان دونوں کی پہچان رکھنی ہے۔ تو نیکسٹ زال کو ہم پڑھیں گے بالکل سافٹ کر کے، ذال اور زا، ان دونوں میں آپ ڈفرینس کریں گے۔ زا کو ہم نے بالکل سختی کے ساتھ پڑھنا ہوگا، زا۔ اینڈ نیکسٹ را، اسے ہم پڑھیں گے موٹا کر کے، را۔ اور نیکسٹ صاد اور ضاد، ان دونوں کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، صاد غاد، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ یہ ہے طا اور ضا، ان دونوں میں جو کامن مسٹیک وہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں تواں زواں، نہیں یہ رونگ ہے،
آپ نے اسے پڑھنا ہے تو زو عین، اس کی آواز بھی آپ نے حلق سے نکالنی ہوگی، یہ بھی حروف حلقی ہے، عین. اوکے نیکسٹ غائن. اور سیکنڈ لاسٹ لائن، اسے یہ دو قاف ہیں، پہلا قاف جو ڈاٹ والا قاف ہوتا ہے اسے ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے اور دوسرے کو باریک، لائک قاف، کیف. اور نیکسٹ یہ والا ورڈ، یہ آلریڈی میں بتا چکا ہوں، یہ ہم پڑھیں گے ہا اینڈ واو. یہ نیکسٹ پڑھیں گے حمزہ، اور یہ دونوں یا ہوں گے، یا. تو یہ موسٹ امپورٹنٹ تختی ہے فرسٹ پیج. اگر آپ اسی طرح سے تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس فرسٹ پیج کی ادائیگی اسی طرح سے کرنی ہوگی. موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ فرسٹ پیج سے ہم سٹارٹ نہیں کرنا چاہتے کہ ہمیں یہ آتا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا آپ سے، بلکہ فورس کروں گا آپ کو کہ آپ یہ فرسٹ پیج ہی پڑھیں اچھی طرح سے، تو آپ کی تقریباً فرسٹ پیج پڑھنے سے 20 to 30% آپ کی پروننسیشن ٹھیک ہو جاتی ہے. نیکسٹ ورڈ ہوتے ہیں، بس وہ آپ کو سمجھنے ہوتے ہیں، اور پھر اور ادائیگی اسی طرح سے ہی آپ کی کرنی ہوگی. کمپلیٹ قرآن پاک بھی انہی ورڈ سے بنا ہوا ہے، تو اگر آپ کی یہ پروننسیشن ٹھیک ہو گئی، اس کی ادائیگی اچھے سے کریں گے تو آپ کے قرآن پاک کی ادائیگی بھی اچھے سے ہو جائے گی. اگر تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اسی پیج کو 2 سے 3 مرتبہ اسی طرح پریکٹس کریں اور پھر آپ نیکسٹ پڑھیں. ٹھیک ہے، ہم نیکسٹ پیج دیکھتے ہیں. جی نیکسٹ پیج میں صرف آپ لوگوں کو پہچان کرنی ہوگی اور ادائیگی وہی جس طرح فرسٹ پیج پر ہم نے کی ہے ویسے ہی کرنی ہوگی. اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ ورڈ. یہ ہم اسے پڑھیں گے لام الف، یہ بھی لام الف، اور یہ با الف. پھر سیکنڈ لائن میں یہ والا الفاظ پڑھیں گے لام ہا. ہا کی ادائیگی ہم نے سیم ویسے ہی کرنی ہے جیسے فرسٹ پیج میں ہم نے کی ہے. اور نیکسٹ کیف، کیف با، تو یہ ڈاٹ والا کیف نہیں ہے تو ہم اسے باریک کر کے پڑھیں گے کیف با. اور نیکسٹ یہ سیکنڈ لاسٹ ورڈ ثا جیم. یہ جسٹ آپ نے پہچان کرنی ہے کہ یہ تا لکھا ہوا ہے اور یہ نیچے ہا ہے، تو باقی ورڈز سیم ہیں. نیکسٹ پیج، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں یہ والے ورڈ با ہا الف. تو کچھ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ یہ کون سا ورڈ ہے، یہاں پر کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہا ہی ہے اور یہ بھی ہا ہے، با ہا میم. تو یہ وہ والا ہا ہے جو واو کے بعد ہا لکھا ہوا ہے فرسٹ پیج میں، تو اس کی پروننسیشن ہم نے ویسے ہی کرنی ہے کہ اسے موٹا کر کے پڑھیں گے، باریک نہیں. اور نیکسٹ پھر یہ را ہے، ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے را. ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج. یہاں پر جو کنفیوز ہوتے ہیں موسٹلی لوگ، صاد عین، یہ عین ہے. اور نیکسٹ ضاد غین، اور یہ حمزہ ہے، حمزہ. تو کچھ لوگ اسے عین حمزہ پڑھتے ہیں، تو یہ عین ہے، عین زا. اوکے، اور یہ حمزہ الف، حمزہ واو. ٹھیک ہے، نیکسٹ ایزی ہے اور یہ اندر امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تختی نمبر 3 ہے، پیج نمبر 6 سے ہم دیکھتے ہیں. اس میں مین 2 علامت ہیں، ایک لام کے اوپر ہے اور دوسری یہ میم کے اوپر ہے. تو لام کے اوپر جو علامت ہے اسے ہم کہتے ہیں مد. مد جس الفاظ کے اوپر ہوتی ہے اسے ہم نے لمبا کر کے پڑھنا آتا ہے، یعنی ایکسٹینڈ کر کے. اور یہ شد جس الفاظ کے اوپر ہوتے ہیں اسے ہم تشدید بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے ہولڈ کرنا ہوتا ہے اس طرح سے، لائک
الف لام، یہ ہم نے مد کی ادائیگی کر لی ہے. اینڈ نیکسٹ ہم میم کے اوپر پہلے تشدید ہے وہ پڑھیں گے اینڈ دین ہم مد پڑھیں گے. تو پہلے تشدید پڑھیں گے. یہ میں نے کہا تھا ہولڈ کرنا ہے، تو ہولڈ اس طرح سے ہوگا. پھر اب ہولڈ ہو گیا، اب ہم میم کو ایکسٹینڈ کر کے پڑھیں گے میم. اب ہم کمپلیٹ ورڈ پڑھتے ہیں. الف لام میم. تو ہم نے میم کے اوپر ہولڈ کیا ہے کیونکہ وہاں تشدید ہے. نیکسٹ الف لام میم صاد. سیم. اب یہ جو تیسری ایک اور علامت آ گئی ہے را کے اوپر ہے، اس علامت کو ہم کہتے ہیں کھڑی زبر. تو بیسکلی اسے بھی ہم نے ایکسٹینڈ کر کے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن مد والے الفاظ کو زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے اور کھڑی زبر والے الفاظ کو کم کھینچ کر پڑھیں گے. یعنی کھینچنا ہے لیکن زیادہ نہیں، زیادہ ہم مد والے الفاظ کو ہی کھینچ کر پڑھیں گے. تو ہم اسے پڑھتے ہیں الف لام را. سیم ایسے ہی الف لام میم را. تو اس تختی میں یہ تین علامتیں ہیں، مد ہے اور تشدید ہے اور یہ کھڑی زبر ہے. تو مد والے الفاظ کو لمبا کر کے پڑھنا ہے زیادہ، کھڑی زبر والے الفاظ کو کم لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور تشدید والے الفاظ پر ہم نے ٹھہراؤ کرنا ہے. تو یہ کمپلیٹ تختی آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے. اور نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا، یہ ورڈ وہی سیم ہے اور ان کے اوپر اب علامت آ گئی ہے. یہ جو نیو لوگ ہیں ان کے لیے بتا دوں، ویسے یہ کامن سی ایک علامت ہے. تو یہ والی علامت کسی بھی الفاظ کے اوپر ہوگی تو ہم اسے زبر کہتے ہیں، اور نیچے ہوگی تو زیر کہتے ہیں، اور اس طرح کی علامت ہوگی مڑی ہوئی تو اسے پیش کہتے ہیں. تو ہم اسے پڑھتے ہیں. اور الف کے اوپر اگر کوئی بھی علامت آ جائے زبر، زیر یا پیش، تو ہم اسے الف نہیں پڑھتے، حمزہ پڑھتے ہیں. تو یہ پڑھیں گے حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او. سمپل ایسے ہی پڑھیں گے، بلا وجہ سے بالکل بھی نہیں کھینچیں گے. سیم ایسے ہی. نیکسٹ ورڈ وہی ہیں فرسٹ پیج والے، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر فرسٹ پیج اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے پڑھنا ایزی ہو جائے گا. تو یہ پڑھتے ہیں. سیم وہی علامت ہے، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو. پھر پڑھیں گے اسے بغیر جوڑ کے، ہا ہی ہو. ہم نے بالکل ایسے نہیں پڑھنا کہ اسے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، ہا ہی ہو. بہت سارے لوگ ایسے پڑھتے ہیں، یہ مسٹیک نہیں کرنی ہے آپ نے. اسے پڑھنا ہے ہا ہی ہو. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کمپلیٹ پیج ایسے ہی پڑھنا ہوگا. اور نیکسٹ دیکھیں، سیم وہی ورڈ ہیں اور میم کے اوپر اب دو علامتیں آ گئی ہیں، یعنی 2 زبر ہیں، 2 زیر ہیں اور 2 پیش ہیں. تو اب ہم ایک تو اس تختی میں الف نہیں پڑھیں گے، صرف ہم الفاظ جو میم ہے وہی پڑھیں گے. اور جس الفاظ کے اوپر ڈبل علامت ہوگی، ڈبل زبر ہوگی، ڈبل زیر یا ڈبل پیش، وہاں پر ہم نے ٹھہراؤ کر کے پڑھنا ہوگا اس طرح سے. میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من. پھر اسے پڑھیں گے بغیر جوڑ کے، من من من. سیم ایسے ہی یہ والا ورڈ پڑھ لیتے ہیں. اب زال کے ساتھ یا ہے، یہ بھی نہیں پڑھیں گے، جسٹ زال ہی پڑھیں گے ہم. زال 2 زبر زن، زال 2 زیر زن، زال 2 پیش زن، زن زن. یہ ٹھہراؤ کر رہا ہوں میں، زن یہ ٹھہراؤ ہے. سیم ایسے ہی زون، یہ ٹھہراؤ لازمی ہے. اور سیم آپ نے یہ تختی ایسے ہی پڑھنی ہے. اور نیکسٹ پھر آ گیا جو ابھی ہم نے پیچھے ٹاپک پڑھے ہیں، تو یہ انہی سے ریلیٹڈ ہے.
ان دونوں کو ہی ملا کر یہ تختی بنائی گئی ہے. تو ہم یہ تختی پڑھتے ہیں. اب ہم نے جو پہلی تختی پڑھی ہے اس میں سیکنڈ لاسٹ، اس میں ایک ہر الفاظ کے اوپر ایک ایک زبر تھی. تو یہ وہی ورڈ ہے، یعنی الف کے اوپر ایک زبر ہے. تو ہم نے پڑھا تھا جس الفاظ کے اوپر کوئی بھی علامت نہ ہو تو اسے الف پڑھتے ہیں. اگر اس کے اوپر کوئی بھی علامت آ جائے، فار ایگزامپل زبر، زیر، پیش یا پھر کھڑی زبر، تو ہم اسے حمزہ پڑھتے ہیں. تو اسے ہم پڑھیں گے حمزہ زبر ا، با زبر با، آبا، آبا بالکل بھی نہیں کھینچیں گے، آبا. دال دو زبر دن. یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جس الفاظ کے اوپر دو علامتیں ہوں گی، چاہے زبر ہوں، زیر ہوں یا پھر پیش، وہاں ہم نے ٹھہراؤ کر کے پڑھنا ہے. تو سیم ایسے ہی پڑھیں گے، دال دو زبر دن، آبادن. نیکسٹ حمزہ زبر ا، ہا زبر ہا، آہا. دال دو پیش دن، آہادن. نیکسٹ حمزہ زبر ا، خوا زبر خوا، آخوا. زال زبر زا، آخوازا. سیم ایسے ہی ہم نیکسٹ کمپلیٹ یہ تختی ایسے ہی پڑھیں گے. جہاں دو دو زبر ہوں گی وہاں ٹھہراؤ کر لینا ہے، اور ادائیگی سیم ویسے ہی کرنی ہوگی فرسٹ پیج پہ جو ورڈ پڑھے ہیں. ایک یہاں سے پڑھ لیتے ہیں ہم، قوف پیش قو، را زیر ری، قوری. حمزہ زبر ا، قوری ا. لاسٹ سیکنڈ لاسٹ ورڈ پڑھتے ہیں، یہ ہا ہے، ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہوما. زا زبر زا، ہوما زا. تا دو زیر تین، ہوما زا تین. تو یہ تختی آپ نے سیم ایسے ہی پڑھنی ہے. نیکسٹ تختی، اب ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں یہ والی علامت، اسے کھڑی زبر کہتے ہیں. اور سیم اگر یہی علامت نیچے ہو کسی بھی الفاظ کے تو اسے کھڑی زیر کہتے ہیں، اور یہ علامت نیو ہے آپ کے لیے تو اسے ہم الٹا پیش کہتے ہیں. تو کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش جس الفاظ کے اوپر بھی ہو اسے ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. لائک دس، با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی، بو. سیم ایسے ہی، یا کھڑی زبر یا کھڑی زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا یی، یو. موسٹلی لوگ جو مسٹیک کرتے ہیں اس میں علامت کے پڑھنے میں مسٹیک کرتے ہیں، یعنی وہ کھڑی زبر اوپر جو کسی بھی الفاظ کے اوپر ہو اسے کھڑی زبر کہتے ہیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے تو کھڑی زبر ہی کہتے ہیں، نیچے ہو تو کھڑی زیر کہتے ہیں. تو موسٹلی لوگ اسے پڑھتے ہیں با کھڑا زبر با، تو اسے کھڑا زبر نہیں پڑھیں گے، کھڑی زبر ہی پڑھیں گے. اوپر ہوگی تب بھی کھڑی زبر پڑھیں گے، نیچے ہوگی تب کھڑی زیر پڑھیں گے. تو یہ کمپلیٹ آپ نے اس کا لاسٹ ورڈ ہم پڑھ لیتے ہیں اگین، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی، ہو. تو الٹا پیش کو بھی ہم نے کھڑی زبر کے ایکول ہی لمبا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ تختی ہے پھر. اب یہ اس میں یہ ہے کہ ہم نے مین جو اس میں سمجھنے والی بات ہوگی کہ جب کوئی الفاظ خالی ہوتا ہے یعنی اس کے اوپر کوئی علامت نہ ہو تو ہم نے اسے پیچھے والے الفاظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے. یہ چیز ہم اس تختی میں سیکھیں گے. اب جیسے الف ہے با کے ساتھ، تو الف بالکل خالی ہے، اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے، تو ہم با کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. سیم ایسے ہی واو خالی ہے، اس کے ساتھ اس کے اوپر کوئی بھی علامت نہیں ہے، یہ جو علامت ہے جزم ہے، اسے سکون بھی کہتے ہیں، تو یہ علامت نہیں پڑھی جاتی. ٹھیک ہے، تو جسٹ زبر، زیر، پیش یا کھڑی زبر یہ علامتیں پڑھی جاتی ہیں. سیم ایسے ہی با کے ساتھ یا، یہ خالی ہے، اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے. تو جو الفاظ خالی ہوتا ہے اسے ہم نے پیچھے والے الفاظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، یعنی پیچھے والے الفاظ سے ہیلپ لینی ہوتی ہے. تو سیم ہم اسے پڑھیں گے، با الف زبر با،
اور ایک اور بات ہے کہ جس الفاظ کے ساتھ الف ہو، واو ہو، یا ہو اور وہ خالی ہوں، یعنی الف کے اوپر بھی کوئی علامت نہ ہو، واو کے اوپر بھی نہ ہو اور یا کے اوپر بھی کوئی علامت نہ ہو، تو ہم ان ورڈز کو لمبا کر کے پڑھیں گے. سیم ایسے ہی با کے ساتھ الف ہے لیکن الف کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے تو الف خالی ہے، تو ہم الف کو لمبا کر کے پڑھیں گے. با الف زبر با. سیم ایسے ہی واو کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے تو ہم پھر با کو جب واو کے ساتھ ملائیں گے تو با کو کھینچ کر پڑھیں گے. با واو پیش بو. با یا زیر بی. با بو بی. سیم ایسے ہی یہ والا الفاظ پڑھتے ہیں سیکنڈ لائن میں. ح الف زبر ح. ح واو پیش حو. ح یا زیر حی. ح حو حی. ٹھیک ہے. نیکسٹ تختی یہ آپ نے سیم ایسے ہی پڑھنی ہوگی کمپلیٹ تختی. اور یہ اندر ٹاپک، تو اس ٹاپک کو ہم پڑھتے ہیں حروف لین. جی یہ اندر ٹاپک ہے ہمارا اور اس میں دو دو کے پیئر ہیں، ہم یہ پڑھیں گے. اس میں بھی سیم وہی، دوسرا الفاظ خالی ہے، یہاں پر بھی یا دوسرا الفاظ ہے تو خالی ہے، اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ جس الفاظ کے اوپر کوئی علامت نہ ہو اسے پیچھے والے الفاظ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور اسے تھوڑا سا کھینچنا بھی ہوتا ہے. تو سیم ایسے ہی واو خالی ہے تو تا کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے. تا واو زبر تاؤ. تا یا زبر تئی. تاؤ تئی. ثا واو زبر ثو. ثا یا زبر ثئی. ثو ثئی. دال واو زبر دو. دال یا زبر دئی. دو دئی. سیم ایسے ہی آپ نے یہ کمپلیٹ تختی پڑھنی ہے. اور تختی نمبر 9 ہم پڑھتے ہیں. اس میں وہی جو پہلے ہم علامتیں پڑھ چکے ہیں، اب وہی اس میں ساری علامتیں آ گئی ہیں جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ پہلی الف ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. ہم نے پڑھنا ہے جس الفاظ کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے اسے حمزہ پڑھتے ہوتے ہیں. یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں تو ہم اسے حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے. اور جس الفاظ کے اوپر کھڑی زبر ہے اسے ہم نے لمبا کر کے بھی پڑھنا ہوتا ہے. تو اسے پڑھیں گے حمزہ کھڑی زبر آ. میم زبر ما. آم. نون زبر نا. آمنا. نیکسٹ حمزہ کھڑی زبر آ. واو کھڑی زبر وا. وا. تو سیم یہ ایسے ہی پڑھیں گے اور یہاں پر یا نہیں پڑھیں گے. جس الفاظ کے اوپر کھڑی زبر ہوگا اسے کھینچ کر پڑھیں گے. اور سیکنڈ لائن میں ہم پڑھتے ہیں یہ علامت، اس میں مد بھی ہے. تو ہم نے یوں کرنا ہوتا ہے کہ پہلے جن الفاظوں کو ملانا ہوتا ہے انہیں پڑھتے ہیں، بعد میں ہم ان الفاظوں کے اوپر جو بھی علامت ہو وہ پڑھتے ہیں. تو پہلے ہم جیم اور الف کو پڑھیں گے کیونکہ ان دونوں کو ہم نے ملانا ہے. تو الف کو جیم کے ساتھ اس لیے ملائیں گے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس الفاظ کے اوپر کوئی بھی علامت نہ ہو اسے پیچھے والے الفاظ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. تو الف اس وقت خالی ہے تو علامت کنسیڈر ہوتی ہیں جسٹ زبر، زیر، پیش اور کھڑی زبر. تو اس لیے الف خالی ہے تو ہم جیم کے ساتھ ملا رہے ہیں. جیم الف. اچھا اب ہم نے جیم الف ان دو الفاظوں کو ملا لیا ہے. تو ہم نے ملایا اس طرح سے ہے، پہلے جیم پڑھا ہے پھر الف پڑھا ہے. جب ہم علامتیں پڑھیں گے تو پہلے مد پڑھیں گے اس کے بعد زبر پڑھیں گے، یعنی پہلے ہم یوں سیکوینس میں سیدھا پڑھیں گے، بعد میں جب علامتیں پڑھنی ہوں گی تو ریورس آئیں گے. ٹھیک ہے، ریورس میں ہم پہلے مد پڑھیں گے پھر زبر پڑھیں گے. تو ہم اسے پڑھتے ہیں جیم الف مد زبر جا. حمزہ زبر آ. جا. تو ہم نے اسے کھینچ کر اس لیے پڑھا کہ میم کے الف کے اوپر مد ہے. سیم ایسے ہی نیکسٹ ورڈ جیم الف مد کھڑی زیر جی. اگین جیم الف مد کھڑی زیر جی. حمزہ زبر آ. جی آ. اور تھرڈ لائن میں پڑھتے ہیں
दाल खड़ी ज़बर दा, वाव उल्टा पेश वू, दावू, दाल पेश दू, दावूदू। ठीक है, ये तख्ती कंप्लीट, ये भी ऐसे ही पढ़नी होगी आपको। और ये लास्ट लाइन हम पढ़ते हैं इस तख्ती की। मीम वाउ ज़बर मऊ, ज़ाद वाउ पे ज़ू, मऊज़ू। तो हमने पढ़ा था कि जिस अल्फाज के ऊपर कोई अलामत ना हो उसे हमने खींच कर पढ़ना होता है। मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको वो सारी बातें आपके जहन में याद रहें, और आपको ये बातें याद करनी भी हैं अगर आपने तजवीज़ ठीक करनी है कि आप किस अल्फाज को किस तरह से पढ़ेंगे। इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो अब ये बार बार मैं इसीलिए रिवाइज़ कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये बातें सारी आती रहें दोबारा। तो ज़ाद को वाव के साथ मिला रहे हैं क्योंकि वाव के ऊपर कोई अलामत नहीं है, और जिस अल्फाज के ऊपर कोई अलामत नहीं होती उसे पीछे वाले अल्फाज के साथ मिलाते हैं। तो ज़ाद वाव पेश दू यानी वाव से पीछे वाला अल्फाज ज़ाद है, तो हम ज़ाद को वाव के साथ मिला रहे हैं। और हमने पढ़ा था कि जिस अल्फाज के ऊपर कोई अलामत ना हो तो उस अल्फाज को हम थोड़ा खींच कर भी पढ़ते हैं। तो ज़ाद को इसलिए खींच कर पढ़ रहे हैं। तो फिर इसे पढ़ते हैं। मीम वाउ ज़बर माऊ, ज़ाद वाउ पेश ज़ू, मऊज़ू, आइन ज़बर आ, मऊज़ूआ, ता दो पेश तुन, मऊज़ूआतुन। ठीक है, नेक्स्ट तख्ती है। अब ये बा के ऊपर जज़म है, यानी बा बिल्कुल खाली है, तो हम इसे पीछे वाले अल्फाज के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब, अब, इब, उब। खींचना बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट, हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, अत, इत, उत। सेम हमने ये तख्ती भी ऐसे ही पढ़नी है। नेक्स्ट तख्ती है तख्ती नंबर 11। वही जो अभी हमने पढ़ा है कि जिस अल्फाज के ऊपर जज़म होती है उसे हम पीछे वाले अल्फाज के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। तो सुकून यानी ये जो अलामत है कंसीडर नहीं की जाती, तो इसलिए हम इसे खाली ही उस अल्फाज को कंसीडर करते हैं, तो उसे पीछे वाले अल्फाज के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। तो हम और जिस अल्फाज के ऊपर ये जज़म होती है तो वहाँ पर हमने ठहराव भी करना होता है। यानी अब हम इसे पढ़ते हैं। हमज़ा नून ज़बर अन, ता ज़बर ता, अंता। ठीक है, नेक्स्ट हम दूसरी लाइन में पढ़ते हैं। काफ नून पेश कुन, ता पेश तू, कुन तू। ये भी सेम वैसे ही पढ़ेंगे, तख्ती इजी है और कंप्लीट ये भी आपने वैसे ही इसकी रिवीजन कर लेनी है। और हम नेक्स्ट तख्ती पढ़ते हैं। ये यहाँ पर पेज नंबर 23, ये सेम वही तख्ती है लेकिन इसमें कुछ अल्फाज लेंथी आ गए हैं। तो आपने लेंथी वर्ड्स का आपने किस तरह से जोड़ निकालने हैं ये आप देख लें तरीका। एक एक जोड़ निकालते जाना है और पीछे से उसे मिलाते जाना है उन्हीं वर्ड्स को, तो आप भूलेंगे नहीं। देखें इस तरह से। मीम ज़बर मा, आइन लाम पेश उल, मअल, आइन सीन पेश उस, मअल उस, रा ज़ेरी, मअल उसरी। तो जितना भी लेंथी वर्ड हो आप इजीली पढ़ सकेंगे अगर इसी तरह जोड़ निकालते जाएंगे और पीछे से मिलाते जाएंगे। अगर आप एक साथ जोड़ निकाल कर पढ़ना चाहेंगे तो भूल जाएंगे। तो सेम ये भी वैसे ही, इसका लास्ट वर्ड पढ़ लेते हैं। हमज़ा लाम मद खड़ी ज़बर आल, हमज़ा खड़ी ज़बर आल, नून ज़बर ना, आल आना। ठीक है, तो नेक्स्ट तख्ती आ गई है जी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तजवीद के लिहाज से। तो यहाँ पर जो अलामत है बा के ऊपर, इसे हम ठहराव करके पढ़ेंगे और जिस अल्फाज
اور جس الفاظ کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس الفاظ کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ تو پیچھے والے الفاظ کے ساتھ ملا کر، اور ایک دفعہ اس الفاظ کو خود سے پڑھا جائے گا. تو ہم اسے پڑھیں گے حمزہ با زبر اب، با زبر با، 2 دفعہ پڑھا گیا با، تو یہ بنا اب با. سیم ایسے ہی حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی. حمزہ با زبر اب، بعد پیش بو، اب بو. اب اسے پھر پڑھیں گے بغیر جوڑ کے اب با، اب بی، اب بو. اس طرح سے ان الفاظوں کو ہم بغیر جوڑ کے پڑھیں گے اور ٹھہراؤ کر کے پڑھیں گے. جس الفاظ کے اوپر بھی یہ تشدید ہوگی یہ اس علامت کو تشدید کہا جاتا ہے. یہ جس الفاظ کے اوپر بھی ہوگی آگے قرآن پاک میں بھی اور قاعدے میں بھی، جہاں بھی ہم پڑھیں گے، دعاؤں میں ہو، جہاں بھی ہوگی یہ تشدید، وہاں اپنے ٹھہراؤ کر کے پڑھنا ہوگا. سیم ہم اس کا دوسرا الفاظ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. حمزہ با زبر اب، با 2 زبر بن، اب بن. حمزہ با زبر اب، با 2 زیر بن، اب بن. حمزہ با زبر اب، با 2 پیش بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن. ایک تو ہم تشدید کی وجہ سے ٹھہراؤ کر رہے ہیں، اور دوسرا ہم اسے کیونکہ اس الفاظ کے اوپر 2 علامتیں ہیں تو اس وجہ سے بھی ٹھہراؤ کر رہے ہیں. جس طرح یہ با کے اوپر 2 علامتیں ہیں تو ہم اب بن، تو ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس الفاظ کے اوپر 2 علامتیں ہوتی ہیں وہاں بھی ہم نے ٹھہراؤ کرنا ہوتا ہے. تو ہم اسے تشدید کو شد بھی کہتے ہیں، اور یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹھہراؤ کرنا ہے، ٹھہراؤ کرنے کو غنہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جہاں تشدید ہو یا پھر شد ہو وہاں غنہ کیا جاتا ہے. تو ٹھہراؤ کرنا یا غنہ کرنا ایک ہی بات ہے، اور شد یا تشدید یہ ایک ہی علامت کے یعنی 2 نام ہیں. آپ کچھ بھی اسے کہہ سکتے ہیں، صرف سمجھنا ہے آپ کو. تو یہ کمپلیٹ تختی آپ کو اسی طرح سے پڑھنی ہوگی. نیکسٹ تختی ہے تو یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے جو ابھی ہم نے تشدید پڑھی ہے. تو جس الفاظ کے اوپر تشدید ہوتی ہے یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ اسے پیچھے والے الفاظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. تو را کے اوپر تشدید ہے، پیچھے والے الفاظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اور اس کی ایک اور یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس الفاظ کے اوپر ہم نے ٹھہراؤ بھی کرنا ہوتا ہے. تو سیم ایسے ہی پڑھیں گے. را کے اوپر تشدید ہے تو ٹھہراؤ بھی کریں گے، را کو پیچھے والے الفاظ کے ساتھ بھی ملا کر پڑھیں گے. با را پیش بر، را زیری، بری. زا زبر زا، بریز. ح صاد پیش حس، صاد زیر سی، حسی. لام زبر لا، حسیلا. یہ صاد کے اوپر تشدید ہے تو ٹھہراؤ کر رہے ہیں. آگے سیم دال کے اوپر تشدید ہے تو یہاں ٹھہراؤ کریں گے. صاد دال زبر صاد، دال زبر دا، صد. قاف زبر قا، صدق. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ سیم آپ نے یہ ایسے ہی پڑھنی ہے کمپلیٹ تختی. اور یہ تھوڑے سے لینتھی ورڈ ہیں، ان کو بھی ویسے ہی پڑھیں گے. یہاں سے ایک ورڈ پڑھ لیتے ہیں. تابا پیش صب، لام سین زبر لس، تب لس. سین زبر سا، تب لس. را الف مد زبر را، تب لس را. حمزہ زیر ای، تب لس را ای. را پیش رو، تب لس را ای رو. تو اس طرح سے آپ نے لینتھی ورڈز کو ساتھ ساتھ ملاتے جانا ہے. سیم اس کی وہی کنڈیشنز ہیں، وہی رولز ہیں جو پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، ویسے ہی آپ اسے پڑھیں گے انہیں فالو کر کے تو آپ کی انشاءاللہ تجوید ٹھیک ہوتی جائے گی. تو نیکسٹ بھی وہی ورڈز ہیں، سیم وہی علامت ہے. یہ اسے ایک پڑھ لیتے ہیں.
را کے اوپر تشدید ہے تو پیچھے والے الفاظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور ٹھہراؤ بھی کریں گے را کے اوپر. میم را زبر مر، را پیش رو، مرو. را با زبر رب، با یا زر بی، ربی. ٹھیک ہے، سیم ایسے ہی پڑھیں گے. اور سیکنڈ لاسٹ تختی رہ گئی ہے، یہ بھی تشدید والی ہے، تو یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ تختی ہے. جتنی بھی علامتیں پڑھ چکے ہیں وہ ساری تقریباً اسی میں ہی آ رہی ہیں اس تختی میں، اور تقریباً ایک مد نہیں آ رہی، باقی ساری علامتیں ہیں. تو سیم وہی رولز فالو کرتے ہوئے پڑھیں گے. یا زا زبر یز، زا کیف زبر زک، یزک. کیف کھڑی زبر کی، یزک. اسی طرح ہم اس کا لاسٹ ورڈ پڑھتے ہیں. فا عین زبر فا، عین الف زبر ع، فا. لام لام دو پیش لل، فعالل. لام زیر لی، فعاللی. میم الف زبر ما، فعاللی ما. یا پیش یو، فعاللی ما یو. را یا زیر ری، فعاللی ما یوری. دال پیش دو، فعال لما یرید. ٹھیک ہے، یہ سیم ایسے ہی پڑھیں گے. اور لاسٹ تختی ہے، اس میں ساری علامتیں ہیں جو اب تک پڑھ چکے ہیں، مد بھی اب اس میں آ گئی ہے. تو اسے ہم پڑھتے ہیں، سیم وہی رولز ہیں. زاد الف لام مد زبر زال، لام الف دو زبر لن، زالن. ٹھیک ہے، اور اس کا لاسٹ ورڈ پڑھ لیتے ہیں. فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فا ای. ذال الف زبر زا، فا ای ذا. جیم الف مد زبر جا، فا ای ذا جا. حمزہ زبر ا، فا ای ذا جاء. تا طا زیر تت، فا ای ذا جاء تت. طا الف میم مد زبر طام، فا ای ذا جاءت الطام. میم زبر ما، فإذا جاءت الطامة. تا لام پیش تل، فإذا جاءت الطامة. کاف با پیش کب، فإذا جاءت الطامة الكب. را کھڑی زبر را، فإذا جاءت الطامة الكبرى. تو ہمارا یہ کمپلیٹ قاعدہ ہو گیا ہے الحمدللہ. تو اگر آپ انہی رولز کو فالو کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ، پہلے تو آپ ایک دفعہ یہ اس طرح سے ویڈیو دیکھ لیں گے، ساتھ ریوائز کریں گے، پریکٹس کریں گے، تو آپ کی تجوید 100% ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ اگر آپ کی تھوڑی سی تجوید ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ویک ہے، آپ صحیح سے کچھ ٹاپک نہیں پڑھ پا رہے، تو دوبارہ سے ویڈیو دیکھیے گا. اسے 1-2 مرتبہ آپ اسے دیکھیں گے. اور مزید اگر آپ اسے چاہتے ہیں کہ آپ بالکل اچھی سے پڑھ سکیں، تو آپ اسے 1 ہفتے میں اس ویڈیو کو دیکھیں اور پریکٹس کریں ساتھ کے ساتھ. تو انشاءاللہ آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں گے. اور آپ کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہیں جو میں نے کمپلیٹ قاعدے کا اس لیے اوور ویو کر دیا کہ بہت سے لوگ ہیں وہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں قاعدہ بھی قرآن پاک بھی، تو ان کی تجوید ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اوور ویو کمپلیٹ قاعدے کا ہے ہمارا. آپ اسے دیکھیں، پڑھیں، اور آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ جو بھی گھر بیٹھے اپنی تجوید ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں اچھے سے، تو وہ بھی اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں.
تو بیسٹ آف لک. اگر آپ اس طرح سے یہ پڑھ لیتے ہیں قاعدہ تو انشاءاللہ آپ اچھے سے قرآن پاک پڑھ سکیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کسی بھی ٹاپک کی آپ کو اس میں سمجھ نہیں آئی تو مجھے آپ کمنٹ میں کویسچن پوچھ سکتے ہیں, تو انشاءاللہ میں آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا. سو ملتے ہیں اندر ویڈیو میں, اور اندر لیسن ہوگا آپ کے لیے جس میں دعائیں ہوں گی, قرآن پاک بھی پڑھیں گے, اس کے بھی کچھ ٹاپکس ہوں گے, اور امپورٹنٹ ٹاپک ہیں وہ بھی میں اسی چینل پر ڈسکس کیا کروں گا. تو امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی. تو ملتے ہیں اندر ویڈیو میں. تو اپنے ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.